اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی شیعیت کی شناخت اور اس میں حدیث غدیر کی دلالت جو ہے وہ ولایت اور خلافت و امامت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس بات پر، اور ہم جو ہے اس کے حدیث کے جو حدیث متفقہ تواتر کے ساتھ شیعہ اور اہل سنت میں نقل ہوئی ہے اور جو حصہ اہل سنت کی کتابوں میں نقل ہوا ہے اس کے شواہد اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ ایک جو شاہد اور جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے من کنت مولا سے مراد وہ دوست نہیں بلکہ ولایت و امامت ہے، وہ یہ ہے کہ بہت ساری روایات جو ہیں مختلف عبارتوں میں وہ احادیث سے اہل سنت سے نقل ہوئی ہیں، وہ ان کا متن اگر دیکھیں تو صاف اس سے ظاہر ہوتا ہے، جیسے کہ جناب احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں مسند احمد حنبل اس میں وہ صاف فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں فرمایا یا ایھا الناس الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ اے لوگو آیا تم نہیں جانتے کہ میں جو ہوں تم مومنین کی نسبت تمہارے نفسوں پر زیادہ ولایت رکھتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا اللہم بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، بالکل آپ ہمارے اوپر ولایت رکھتے ہیں ہمارے نفسوں سے بڑھ کر۔ پھر آپ نے فرمایا فمن کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ جناب احمد بن حنبل کے میرے پاس حوالہ ہے، جلد نمبر 30 صفحہ 430 اور جلد 32 میں صفحہ 29 اور 56 اور 76 پر، اور اسی طریقے سے جلد 38 میں صفحہ 32 پر ہے۔ لہذا اس سے صاف اور واضح ثابت ہو رہا ہے کہ پہلے اپنی ولایت بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح کا میں مولا اس طرح کا ہی علی مولا ہے۔ لہذا سیاق جیسے ہم کہتے ہیں آیات کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے، یہ حدیث کے سیاق و سباق سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے وہ اپنی ولایت بتا رہے ہیں، پہلے اس کا اقرار لے رہے ہیں کہ جس طرح کا جیسا میں مولا ہوں اس طرح کا علی مولا ہے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہمارے دوست ہیں، نعوذ باللہ کو ہمارے غلام ہیں، نعوذ باللہ ہمارے ہمسائے ہیں، بلکہ ان کی ولایت اولا ہے، یعنی ہم پر وہ خدا کی طرف سے ولایت رکھتے ہیں، یعنی امامت و خلافت خدا کی طرف سے۔ تو یہی وہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت بلا فاصلہ ہے، یعنی من کنت مولا فہذا علی مولا، جیسے میں نے عرض کیا فا یعنی فوری میرے بعد۔ اس کے بعد پانچواں ایک گواہ اور حقیقت اس دلالت کرتی ہے ولایت علی ابن ابی طالب پر، وہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خط لکھے تو اس میں بھی کہا کہ شاید یہ میرا آخری حج، اور بار بار وہ آپ نے خطبات بیان کیے اس میں بھی کہا کہ میں شاید ان قریب رحلت کر جاؤں، ہو سکتا ہے میں اگلے سال آپ میں نہ ہوں۔ تو اپنی رحلت کے بعد وہ باقاعدہ ولایت اور امامت کا اعلان کر رہے تھے کہ میری رحلت کے بعد میرے بعد آپ کا امام اور میرا خلیفہ ہوگا وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اس کے بعد ایک اور شاہد وہ ہے کہ باقاعدہ وہاں پر تواتر کے ساتھ ہے کہ یہ اعلان کرنے کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو امامہ بنوایا گیا۔ اور میں نے عرض کیا کہ عرب میں بھی یہ دستور تھا کہ جب بھی کوئی قبیلے کا سردار فوت ہو جاتا تو اس کا جو بڑا بیٹا ہوتا تھا یا جو بھی سردار بنتا اس کو امامہ پہنایا جاتا تھا، یا کوئی جرنیل وغیرہ بنتا یا امیر بنتا کسی کا بھی تو اسی طریقے سے عرض کیا کہ لوگوں نے جب مثلا خلیفہ اول مسلمین جناب حضرت ابو بکر کی بیعت کی تو مسجد میں لوگوں نے ان کو بھی باقاعدہ امامہ بنوایا کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار کے وارث ہیں، اپنی طرف سے انہوں نے یہی کام کیا۔ تو یہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنوا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، آج بھی ہمارے ہاں جو کوئی فوت ہو جاتا ہے تو فوت کے بعد اس کے بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کو مساجد میں امامہ وغیرہ پنجاب میں پہنایا جاتا ہے، بلکہ پورے پاکستان میں تقریباً یہ رسم موجود ہے۔ تو لہذا یہ امامہ گزاری کرا رہے تھے یہ کس لیے تھا؟ فقط دوست ہونے کی خاطر؟
یعنی ایسی دوستی جس میں ولایت بھی شامل تھی، جس میں ان کا علم بھی شامل تھا، جس میں ان کی نیابت شامل تھی، تو اس سے جو ہے صاف ہوتا ہے کہ وہ امامت کا اعلان کر رہے تھے، اور پھر جو ہے یہ آیت بھی نازل ہو رہی ہے، تو اس سے بڑھ کر اور حقائق نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد جو ہے ساتواں جو ہے اس سے اور واضح ترین شاہد اور گواہ جو ہے وہ حدیث ثقلین ہے کہ عرض کیا کہ آپ نے 5 خطبات دیے حج میں۔ پہلا جو تھا 7 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں، دوسرا جو تھا روزہ عرفہ میں، تیسرا جو تھا وہ عید قربان والے دن، اور چوتھا اور 5واں خطبہ جو تھا وہ 11 اور 12 جو ہے ذی الحجہ کو منا میں دیا، اور اس میں جو ہے لگاتار ہر خطبے میں جو ہے حمد و ثناء باری تعالیٰ کے بعد جو ہے تاکید کی آپ نے اہل بیت کی، اور آپ نے رحلت کے بعد ان سے تمسک رکھنے کی، قرآن اور ان جو ہے آپ نے اہل بیت سے تمسک رکھنے کی کہ میں تم میں 2 گرام بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کے ساتھ تمسک رکھو گے تو ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے کیونکہ یہ حبل خدا ہے، تو قیامت تک کے لیے گمراہ نہیں ہوگے، اور حوض کوثر پر جو ہے مجھ پر جو ہے تم وارد ہو جاؤ گے۔ لہذا صاف اس خطبات سے جو ہے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تدریجاً ایسا زمینہ بنا رہے تھے اس اعلان کا کہ باقاعدہ جو ہے اس کا اعلان کیا جائے امامت کا۔ شاید اب ہو سکتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مدینہ میں جا کر کروں گا، کیونکہ مدینہ میں انہوں نے باقاعدہ کاغذ قلم مانگا بھی تھا، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو جو ہے انہوں نے جلدی سے وہیں رستے میں سب کو بلا کر جو ہے یہ اعلان کر دیا۔ اور اس کے بعد ایک اور جو سب سے بڑا جو ہے اس سے بھی بڑا شاہد ہے وہ ہے کہ وہاں اقرار لیا کہ تم میں سے جو بھی شاہد ہے، وہ جو بھی غائب ہیں یعنی نہیں آ سکے، یہاں پر موجود نہیں، ان کو جا کے خبر پہنچائیے گا، ان کو بتائیے گا۔ اور پھر جناب حسان ابن ثابت کا قصیدہ پڑھنا، جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ جو آپ آج شیعہ سنی مناقب میں موجود ہے، حدیث کے کتب میں موجود ہے، وہ پڑھیں کہ اس میں صاف امامت اور خلافت کی مبارک دی گئی۔ یہ قصیدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا گیا، اور آپ نے فرمایا حسان یہ قصیدہ تو نے نہیں پڑھا بلکہ تیری زبان پر جبریل نے جو ہے اس کو جو ہے جاری کیا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ صرف جو ہے حدیث اگر اس کو غور سے پڑھیں، قرائن کے ساتھ، تاریخی حقائق کے ساتھ، اور باقی حدیث کو بھی اس کے ساتھ رکھیں، تو اس سے بڑھ کر کوئی شاید نہیں ہو سکتا کہ یہ اعلان جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی امامت اور خلافت کا جو ہے اعلان تھا۔ اب یہاں پر جو ہے میرے برادران اہل سنت جو ہے 2 بہت بڑے جو ہے اعتراض کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو اعتراض کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر اس سے مراد خلافت اور امامت بھی تھی تو چلو پہلے 3 لوگوں میں سے نہ ملی تو چوتھی دفعہ خلیفہ تو بن ہی گئے نا۔ تو بارز معذرت عرض کروں گا کہ یہ اس وقت بنے کہ جس خطبہ شکشکیہ میں حضرت علی علیہ السلام خود کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے پھر ان کو بنا دیا۔ آپ نے نہیں بنایا، جب بارز معذرت پلے کخ نہیں رہا، بنانا ہوتا تو چلو پہلے دفعہ حضرت علی صاحب نے اعتراض کیا تھا تو جناب خلیفہ اول نے کہا کہ اب تو آپ نہیں آئے تھے، اب تو لوگوں نے بنا لیا تو اس کے بعد دیکھ لیں گے۔ بعد میں بھی پھر مشورہ تک نہیں کیا گیا، اور جناب خلیفہ اول نے دوم کو بنا دیا، دوم نے بھی نہیں بنایا، پھر دوم نے بھی ایسی شورا بنا دی جس میں سے 4 حضرت علی صاحب کے واضح مخالف لوگ تھے کہ یقینی صورتحال میں تھا، پھر شرط لگا دی، واضح لکھا ہوا کہ آیا تم قرآن، سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرہ شیخین پر عمل کرو گے؟ تو حضرت علی السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی کتاب قرآن مجید اور سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کروں گا، باقی میرے لیے کوئی حجت نہیں ہے۔ جناب عثمان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں میں عمل کروں گا، تو ان کو خلافت دے دی گئی۔ اور اس کے بعد جب کوئی چیز اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو تا قیامت نہ دیتے، جب پلے کچھ نہ رہا، دیکھا کہ تیسری خلافت میں اسلام کا کیا حال ہو چکا تھا، پورے بنو امیہ جو ہے پوسٹوں پر گورنری اور تمام ولایتوں پر آ چکے تھے، خزانہ کیسے تقسیم ہو چکا تھا۔ میری بات پر نہ کریں، یہ جو ہے ہر جو ہے اپنا تاریخ کی کتابوں میں لکھا پڑا ہے، کم از کم جو ہے خلافت و ملوکیت مودودی کو جو ہے وہ غور سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو اس میں حوالہ جات بھی لکھے ہوئے ہیں، ہر چیز جو ہے واضح طریقے سے آ جائے گی۔ لہٰذا جو ہے یہ تو چل کے اگر حضرت علی صاحب نے تو انکار کر دیا تھا ظاہری، کیونکہ اصل خلافت اور ولایت تو ان کے پاس تھی، ولایت تکوینی تھی، خلافت تکوینی تھی، علم کے وہ مالک تھے، امام تھے، لوگوں کی ہدایت اس کے باوجود وہ کر رہے تھے۔ لیکن جب دیکھا کہ لوگوں نے مجبور کر لیا تو پھر مسجد میں بیٹھ کر بغیر اکراہ کے جو ہے وہاں سب کے سامنے بغیر کسی زور
اور زبردستی کے بغیر تلوار کے بیعت لی گئی، اور پھر بھی جن لوگوں نے جو ہے جناب سعد بن ابی وقاص، جناب عبداللہ بن عمر، ان بزرگوں کو اب کیا مشکل تھی، یا جناب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے جب مکہ سے واپس آ رہی تھی رستے میں سنا خلافت علی السلام کا تو واپس چلی گئی، اور پھر جو جنگ و جمل میں جو حالات آئے آپ سب وہ تاریخ میں پڑھ لیں، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے کسی کو مجبور نہیں کیا، حتیٰ کہ جناب طلحہ و جناب زبیر جنہوں نے زبردستی آ کے خود بیعت کی تھی، اس کے بعد جب یہ حضرت علی السلام کی بیعت کرنے کے باوجود جو ہے پھر انہوں نے اختلاف پیدا کیے اور خاموشی سے بہانہ بنا کہا کہ ہم مکہ حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو حضرت علی السلام نے نہیں روکا، زبردستی نہیں کی، کہا جائیں، لیکن خیال کرنا کہ اس کو بیعت کو توڑنا نہیں، یا کم از کم مسلمانوں کے خلاف حکومت کا قیام نہ کرنا، اور انہوں نے وہی کام بعد میں کیا، لیکن حضرت علی السلام نے پھر بھی جنگ میں پہل نہیں کی اور نصیحت کرتے رہے۔ یہ وہ خلافت خدائی تھی جو خود چل کے آ گئی اپنے صاحب اصلی کے پاس۔ دوستان عزیز، لہذا یہ اہل سنت کو کہ بالآخر بنا ہی دیا، آپ نے کہاں بنا دیا، بن گئے اور لوگ مجبور ہو گئے، لیکن بننے کے بعد پھر کیا کیا؟ جنگ جمل، جنگ صفین اور پھر جنگ نہروان، بالآخر میں 4 سال اور 9 مہینے کی خلافت میں مسلسل جنگوں کے بعد پھر حضرت علی علیہ السلام کو مسجد میں شہید کر دیا گیا۔ یہ ہیں وہ حقائق تاریخی جن کی طرف میں نے تھوڑا سا فقط اشارہ کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے دوسرا اشکال کرتے ہیں، اور یہ واقعاً ایک جدی اشکال ہے کہ عام انسان کو بہرحال جو ہے جو حقائق سے آگاہ نہیں ہے، اگر صرف تقدس کی عینک لگا کے دیکھے تو اس کے لیے اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل سنت برادران جو ہے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے کہ حدیث غدیر سے مراد جو ہے ولایت و خلافت علی بن ابی طالب بلا فاصل ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اکثر پھر جو صحابہ کرام تھے، اکثر جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے، پھر انہوں نے خطا کی یا وہ اس رستے سے ہٹ گئے یا جو بھی، تو یہ تو بہت بڑا پھر جو میں یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ چاہنے والے جنہوں نے 7 جنگیں لڑیں، جنہوں نے قربانیاں دیں اور واقعاً اسلام لے کے آئے تھے، لیکن بار کچھ حقائق جب آپ تاریخ میں پڑھیں گے تو اس کا ایک نقضی جواب یہ ہو سکتا ہے، آپ کہتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں؟ ویسے ہی کر سکتے ہیں جیسے قلم اور دوات مانگی تھی اور انہوں نے نہ دی تھی، اسی محبت میں، جیسے یہ محبت کی تھی بعد میں بھی ایسی محبت کر سکتے ہیں کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے سے اپنا خود اجتہاد کیا کہ نعوذ باللہ ان کو بہتر پتہ نہیں تھا، جیسے بعض بزرگان نے کہا کہ قریش جو تھے وہ اس بات سے خوش نہیں تھے کہ نبوت و امامت خلافت ایک ہی خاندان میں جمع ہو جائے، جس وجہ سے ہم نے علی کو خلافت نہ دی۔ انہوں نے ہو سکتا ہے یہ اجتہاد کیا، ہم بہتان وغیرہ نہیں لگاتے، لیکن ہم یہاں پر جو شیعان حیدر کرار ثابت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے جو ثابت ہے آپ اپنا اجتہاد کریں فلاں، لیکن کم از کم پھر ہمیں مطعون نہ کریں۔ ہمارے لیے ایک واضح سی چیز ثابت ہو سکتی ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو سکتی ہے، وہ خلافت امامت علی علیہ السلام ہے۔ خلافت بنا لی تو اس وقت بھی جو شیعان علی تھے انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، یا مولا علی السلام نے تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ اسلام کی خاطر ان کی مدد کی، آخری خلیفہ تک جو ان کو بچانے تک جو پورا زور لگایا، جناب حسنین علیہ السلام کو بھیجا، خود آئے، لیکن آگے کیا ہوا تاریخ میں آپ خود دیکھ لیں۔ تو دوستان عزیز، ہم دیکھتے ہیں آج کیا ضرورت ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ دوست اہل سنت بھی اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں آپ ان مسائل کو جو ہے چھیڑتے ہیں، مسلمانوں نے بنایا ہو گیا، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہمیں اور تکلیف کوئی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں آج ہم خلیفہ خدا اس کو مانتے ہیں، خلیفہ رسول اس کو مانتے ہیں جس سے ہم نے علم لینا ہے، جس سے ہم نے تفسیر لینی ہے، جس سے ہم نے حدیث لینی ہے، جس سے ہم نے احکام لینے ہیں، جس سے ہم نے اخلاق لینا ہے، جس سے ہم نے پورا دین لینا ہے، وہ خلیفہ خدا سے لیں گے، کیونکہ خلیفہ خدا بہتر جانتا ہے دین کس طریقے سے وہ تحریف سے بچا سکتا ہے۔ اور پوری زندگی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر 12ویں تک کوئی جو ہے مائی کا لال ان کی زندگی میں ایک ایسا مسئلہ نہیں بتا سکتا کہ کسی نے پوچھا اور انہوں نے جواب نہ دیا ہو، یا نعوذ باللہ کہیں پر کوئی ایک بھی چھوٹا سا اشتباہ کیا ہو۔ علم کے سمندر تھے، وہی علم لدنی اور وہی علم وحی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند عالم نے عطا کیا تھا، اور آپ نے بعد وہ حضرت علی علیہ السلام کو نظام امامت کے تحت، ولایت کے تحت خدا کے حکم سے پہنچا دیا، پھر وہ ہر امام کے ساتھ پہنچا، اور ہر امام نے جو ہے وہ یہ اس کا جو ہے پاس رکھا، خدا کے دین کا جو ہے حفاظت کرنے کی کوشش کی۔ لہذا اس لیے قول بولتے ہیں کہ لولا علی لہلک فلاں،
لولا سنتان لہلک النعمان، آج تک کسی ہمارے امام نے نہیں کہا. ہمارے امام سے مراد ہم ان کو امام مانتے ہیں، امام تو وہ پوری کائنات کے تھے، شیعہ سنی کے تھے، اہل سنت بھی ان کو امام کہتے ہیں. لیکن اہل سنت کیونکہ فقط امامت اور خلافت کو وہ جو حکومت تک جو ہے محدود کرتے ہیں اور کہتے ہیں اتنا علم ہونا چاہیے، اور وہ ان کے پاس تھا. باقی مفتی موجود تھے، قاضی موجود تھے، باقی صحابہ موجود تھے، حل کر لیتے تھے. اس طرح جو ہے رسول کے بعد اس دین کو نافذ کرنا ضروری ہے. ہم کہتے ہیں دین بھی تب نافذ ہو سکتا ہے جب یہ صحیح علم رکھتا ہو. اور دوسرا آخری مسئلہ کہ ہم پھر بھی جھگڑا نہ کرتے. ہمارا مسئلہ ہے کہ آج ہم نے علم کس سے لینا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں. آپ خدا کے لیے اہل سنت برادران سے میں التماس کر رہا ہوں، یہ لگی لگائی باتیں سنی سنائی باتوں پر نہ رہا کریں. آج پڑھا لکھا دور ہے، کتابیں بخاری شریف نکالیں، مسلم صحاح ستہ نکال دیں، دیکھیں کہ اس میں جو ہے حضرت علی علیہ السلام سے لے کر جناب حسنین سلام اللہ علیہ، امام زین العابدین اسلام، امام محمد باقر جعفر صادق علیہ السلام، ان سے کتنی حدیثیں ہیں، اور جناب ابو ہریرہ اور باقی جو ہے کعب ابن احبار جو کہ کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہو رہے ہیں، اور باقی اس طریقے سے ان سے کتنی حدیثیں ہیں، اور اہل بیت پیغمبر سے کیا لیا، کیا ان سے فقہ لی ہے، ان سے عقائد لیے ہیں، ان سے حدیث کیا لی ہے، کہاں پر ہے، سوائے چند حدیثوں کے وہ بھی کس طریقے سے مجبوراً آ گئی اس میں. لہذا ہم جو ہے ہم اپنا دین ان سے لیتے ہیں، اس لیے ان کو اپنے امام مانتے ہیں کہ اپنے دین پر رکھتے ہوئے. اور یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن کو یاد کریں کہ جس دن ہر انسان کو اپنے امام کے ساتھ بنایا جائے گا. ہمیں انتخاب، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ خلافت و امامت جو ہے یہ فقہی مسئلہ ہے، یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اگر اجتہادی مسئلہ بقول آپ کے مان لیں تو پھر آپ نے بھی اجتہاد کیا، ہم نے اجتہاد کیا. ہمارا اجتہاد کہتا ہے کہ ہم اہل بیت پیغمبر ہمارے لیے جو حرف آخر ہیں، ہم ان سے دین لے رہے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے اس دن کو یاد کرو جس دن اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. ہم حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ اٹھیں گے اور ان کی اولاد کے ساتھ، ہم ان کو اپنے امام مانتے ہیں. آپ کو بھی اختیار ہے، آپ ان کو مانیں، ہم کبھی آپ پر اعتراض نہیں کرتے. آپ نے اپنا اجتہاد کیا، انہوں نے اپنا اجتہاد کیا، ہم اپنا اجتہاد کر رہے ہیں اور خدا بند عالم کے سامنے جواب گو ہیں. لیکن اس سے جو قابل انصاف کا قائل شخص ہے، خدا جانتا ہے کوئی اس میں جو ہے ایسی مبہم چیز نہیں ہے الا یہ کہ وہ اکثریت اور وہ بزرگان. یہ میں بعد میں بیان کروں گا کہ اس کا جواب کیا ہے کہ اکثریت آیا غلطی نہیں کر رہی. قرآن مجید جو ہے کہتا ہے کہ فاکثرہم لا یعقلون، یہ قرآن ایک کلی قاعدہ دے رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اکثریت کیا کرتی تھی؟ ہاں آج کے دور میں دیکھ لیں، آج کے دور میں اکثریت دین کی پابند کتنی ہے. سنیوں میں دیکھ لیں، شیعوں میں دیکھ لیں، لکا زبانی والے کتنے ہیں، اور دین پر صحیح جو ہے قربانی دینے والے، دین پر عمل کرنے والے، جو تحمل بھی کرتے ہوں، اپنی زبان پر بھی کنٹرول کرتے ہوں، جو اپنے مسلمان بھائیوں کا درد بھی رکھتے ہوں کہ یار ہو سکتا ہے یہ گمراہ ہیں، غلطی پر ہیں، ان کو میں ہدایت پر لے آؤں. ہم علمی ابحاث کریں، بیٹھ کے بھائیوں کی طرح جو ہے کوئی حل نکالیں. پھر جو اختلاف رہ جائیں وہ چھوڑ دیں، اس کا ہم خدا کو جواب دیں گے، اشتراکات پر اکٹھا ہو جائیں. لہذا آج تک وہاں بنو امیہ کا دفاع کرتے ہوئے جنہوں نے قتل عام کر کے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیست و نابود کر دیا، اور پھر جو ہے نبی کا نواسا آیا جس نے دین کو زندہ کیا، لیکن پورا نبی کا کنبہ 61 ہجری میں کربلا میں تہتے کر دیا گیا، جس میں 6 مہینے کے بچے سے لے کر اب تک اس سے بھی ایک چھوٹا بچہ تھا امام حسین علیہ السلام کا. اور جناب سکینہ 4 سالہ بچی تک جو رستے میں شہید ہو گئے. خدا جانتا ہے نبی کی نواسیوں کے ساتھ انہوں نے کیا شر کیا. کتنے سال گزرے؟ 61 ہجری. یہ سارا ایک دن میں ہو گیا. ہم کس لیے کہتے ہیں کہ بنیاد جہاں ابتدا سے رکھی گئی تھی جس کی انتہا کچھ سالوں بعد ہی شروع ہو گئی. لہذا ہم پھر بھی کسی پر اعتراض نہیں کرتے. اور آج کیا ہمارے تو یہ یہودیوں کے ساتھ ہمارے بعد یہ متشدد یہ جو تکفیری ہیں، میں اہل سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اہل سنت بیچارے دونوں کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، کم از کم وہ تعصب نہیں کرتے. یہ جو متشدد آج وہابیت اور یہ تکفیری جو آئے ہوئے ہیں کہ جب کربلا انہوں نے فتوے دیے ہوئے تھے کہ میلاد کا جلوس، کسی بھی ولادت شہادت منانا بدعت ہے، گناہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں مناتے. آج جو ہے مفتی شفیع عثمانی صاحب کچھ دن پہلے جو ہے 14 اگست پہ جو ہے وہ دے رہے تھے بیان کہ لوگ کہتے تھے آپ تو جلوس نہیں مناتے تھے، خوشی نہیں مناتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو دین کے کام ہیں ان میں ولادت شہادت خدا ان میں نہیں مناتے خوشی یا غمی. یہ تو ایک پاکستان کا مسئلہ ہے، سیاسی مسئلہ ہے. تو یہی لوگ آج یکم محرم کو جو کہ بنتی بھی نہیں ہے، اہل سنت کے جو ہے علماء چیخ رہے ہیں کہ 26 ذوالحجہ یا 27 سے 29 بن رہی ہے، آپ مناؤ. اول تو آپ کے یہاں منانا جرم ہے،
لیکن یکم محرم کو فقط حسینیت کے سامنے لانے کے لیے۔ جناب خلیفہ سوم کی شہادت کب بنتی ہے؟ جان بوجھ کے 18 ذی الحجہ کو بنانا شروع کر دی، یعنی ہر وہ کام جو اہل بیت کے مخالف ہوگا ان کے ذکر کو گھٹانے کے لیے یہ سامنے لے کر آئیں گے۔ یہ محمد بن سلمان کو اپنا خلیفہ مان لیں گے، یہ جو ہے ترکی کے اردگان کو اپنا خلیفہ مان لیں گے، جو اسرائیل سے ملاقاتیں اب خورشید قصوری واضح بیان دے رہا ہے کہ میری ملاقات جو ہے اردگان نے کرائی تھی۔ پہلے جس نے اس کو اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، یہودیوں کے ساتھ دوستی کر لیں گے۔ یہ ابھی جو شام میں داعش نے کیا کیا، اسرائیل میں ان کا علاج ہوتا تھا، اسرائیل سے ان کو مدد ملتی تھی، ایک گولی یہودیوں کی طرف نہیں چلائی، اور وہاں بھی اکثریت اہل سنت کی جو تباہی ہوئی، بیچارے اہل سنت کا قتل عام کیا سارا، شیعہ کا بھی کیا، لیکن اصل یہ کب سے خائف ہیں؟ ہم بیٹھ کے کہ چلو یار مل کے نمازیں پڑھیں، آج تک شیعہ نے اتحاد کا نام لیا ہے، انہوں نے کیوں نہیں لیا؟ ڈرتے ہیں، بعرض معذرت، کیونکہ اتنی بنیادیں کمزور ہیں کہ ڈرتے ہیں جب بھی بیٹھ کے نزدیک بیٹھیں گے، بات چیت سنیں گے، لوگ ان کے جب باتیں سنتے ہیں، حقائق سامنے آتے ہیں تو مذہب حق کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہذا پہلے فتویٰ جو ان کی مجلس میں جائے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، پتہ نہیں کتنے دفعہ ان تکفیریوں کے نکاح ٹوٹتے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، میں کبھی بھی توہین کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن بعض اوقات افسوس ہوتا ہے کہ آپ اجتہاد کریں، علمی بحث کریں، علم کے ساتھ جواب دیں، ٹھیک ہے جو آپ کے لیے ہوا، آئیں بھائیوں کی طرح مساجد میں ایک اللہ ہے، ایک قرآن ہے، ایک رسول ہے، ان پر ایمان لانا واجب ہے نا، ملائکہ پر واجب ہے نا، کتاب پر واجب ہے، قیامت پر، یہ سب ہم مانتے ہیں۔ خلافت جو ہے ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں لوگوں کے اختیار میں اجتہادی مسئلہ تھا، اجتہاد آپ نے بھی کیا، ہم نے بھی کیا، ایک جگہ پہ نہیں آ رہا، خدا پر جو ہے اگر بھول جائیں گے تو ایک ثواب، اگر صحیح ہو گیا تو 2 ثواب، یہاں اصول ٹوٹ کیوں جاتا ہے؟ ان کے لیے جو ہے وہ دین اور ہے جو بزرگان نے پہلے کیا، اور آج ہمارے لیے دین اور ہو گیا، آج خدا کا حکم اور ہو گیا۔ خدا کا خوف کریں، کیف تحکمون فلا یعقلون۔ خدا بند عالم سے جو ہے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین مبین حنیف اسلام کی سمجھ بوجھ کرنے حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطہرین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔